معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، ٹیچر بنا کر. تو ریولیوشن جو لے آتے ہیں نا وہ ٹیچرز لے آتے ہیں، علماء دین لے آ سکتے ہیں، اور کتابوں کے ذریعے سے. جو انسان ایک نیک متقی عالم کا ہاتھ اگر پکڑ لے اور پھر دنیاوی قرآن کے ساتھ دنیاوی سکلز سیکھ لے تو پھر وہ کامیاب انسان ہے. یہاں اگر آپ لوگ اچھے علماء کی تلاش میں اپنی زندگی اپنی جوانی گزارو گے اور کتابوں میں اپنی جوانی گزارو گے تو میوات کے ہر گلی سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ. ہر گلی سے نظر آئے گا. صرف آپ نے ایک ہاتھ عالم دین یعنی اس کے ساتھ تمام ٹیچرز، پھر قرآن، پھر اس کے بعد دنیاوی تمام جو فائدہ پہنچانے والی کتابیں ہیں وہ کتابیں تھام لے آپ، پھر آپ کو کوئی طاقت روک نہیں سکتا. دنیا کی پوری طاقت آپ کے پیچھے لگ جائیں، آپ کو روکنے کے لیے، آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایمبیسڈر ہو اس آیت جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے، وہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر. آج ہماری قوم سب کچھ حاصل کر رہی ہے سوائے علم کے، اور وہ آیت اتاری گئی ہے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، فالوورز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن افسوس ہم لوگ وہی چیز چھوڑے ہیں اور غیروں نے پکڑ لیا اس چیز کو، تو کہاں سے کہاں نکل گئے. میں اکثر لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ حیدرآباد کا ایک لڑکا ستیہ نڈیلا ہے، اس کی سیلری 500 کروڑ ہے ہر ماہ. کتنا بھائی؟ 500 کروڑ. یہاں آدھے سے زائد نوجوان بچے میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ 1 کروڑ میں کتنے صفر ہوتے ہیں. اب وہ کروڑ کبھی بنائے گا لائف میں؟ اس کو میتھمیٹکس ہی نہیں پتا ہے. اب گننا شروع کر لیے سب لوگ کہ کتنے ہوتے ہیں 1 کروڑ میں صفر کتنے ہیں. اب 500 کروڑ میں کتنے صفر ہیں. وہ بندہ حیدرآباد کا مائکروسافٹ کا چیئرمین بنا ہے، قریب 700 سے 800 کروڑ سیلری ہے. گوگل کے سی ای او. اب ایسی سیلریز کیا استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ناک کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کان، انگلیاں، پیٹ، کیا زبان کیا استعمال کر رہے ہیں؟ صرف دماغ، ذہن. یہ جو ذہن اللہ نے مجھے اور یہاں تشریف فرما تمام لوگوں کو جو اللہ نے دیا نا، یہ افسوس کہ ہم نے اس کی قیمت نہیں لگائی ابھی تک. ہم پہچان ہی نہیں پائے کہ اللہ نے کیا تحفے سے نوازا ہے ہمیں. ایک باپ اگر اچانک ایک نوجوان بیٹے کو لا کر آئی فون اگر دے دے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا خوشی کے مارے، کہ اس کے لیے تو پوری دنیا گویا ہو جائے گی وہ کہ آئی فون مجھے میرے ڈیڈی نے گفٹ دیا ہے. آج اگر 20 کروڑ سے 30 کروڑ نوجوان بھارت میں ہیں، اب یہ 30 کروڑ نوجوانوں میں 25 کروڑ تمام نوجوان لڑکے لڑکیاں پاگل ہیں آئی فون کے. اس میں بمشکل میں سمجھتا ہوں کچھ لاکھ لوگوں کے پاس ہوگا، باقی سب لوگ کے ارمان ہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا. آئی فون کو اتنی اہمیت دے رہے ہو آپ، لیکن جو اللہ نے دیا نا آپ کو دماغ، اس کی کیا قیمت، کتنا پرائس لیس اللہ نے تحفہ دیا ہے، ہم اور آپ آج تک نہیں پہچان پائے. اس پلیٹ فارم سے میں آپ سب لوگ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر گھر جا کر بیٹھ کر سوچیں کہ یہ جو دماغ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ نے کتنا استعمال کیا ابھی تک اس کا. ہاتھی کے پاس دماغ ہے؟ آنسر می پلیز. ہے کہ نہیں ہے؟ برین لیس ہے یا برین ہے ہاتھی کے پاس؟ شیر کے پاس ہے، بکری کے پاس ہے، کتے کے پاس ہے. بکری کا تو کھاتے ہوں گے نا بھیجا وغیرہ، سب جانور کے پاس میں ہے، لیکن بہت لمٹ استعمال کرتے ہیں وہ، بہت کم. لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے
یہ غضب کرنے کا اللہ نے ایک تحفہ ہمیں دیا ہے. ونڈرز ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا کتنا استعمال کرو گے. ایک پیٹ ہے, پیٹ پر بات آئی تو میں پہلے وہ بات کر دوں. 2012 میں جب میں پہلی دفعہ آیا تھا نا, تو کتنے میواتیوں کو دیکھا میں نے. کوئی میواتی کا پیٹ نہیں دکھا حضرت نبی. پتہ نہیں کھانا نہیں کھاتے یا بہت محنت کرتے ہیں. کسی کے پاس پیٹ نہیں ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ فلیٹ سٹمک ہونا چاہیے. تو وہ مجھے صرف میواتیوں میں نظر آیا. 2012 کی بات کر رہا ہوں, 23 کی نہیں. 10 سال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, 2 دن رہوں تو پتہ چلے گا. لیکن 12 میں جب میں دیکھا سارے لوگ ایک دم فلیٹ, جو 6 ایپس ایکسرسائز کر کے لے آتے ہیں ویسے 70 سال کے بزرگ لوگ بھی جا رہے ہیں تو بالکل چکنا ایک دم پلین. بہرحال پیٹ کی بات آئی تو میں نے رکھی تھی. پیٹ میں آپ کھانا کھاتے ہو تو پیٹ میں جاتا ہے. کتنا جائے گا؟ 500 گرامز یا 1 kg. یا آپ خوب کھاتے ہو تو 2 کلو کھاؤ گے. اس کے علاوہ آپ زیادہ کھانے کی کوشش کرو گے تو آپ کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ You will throw it up, وامٹ کرو گے آپ, الٹی ہو جائے گی آپ کی. کیوں؟ جتنا جانا ہے اتنا ہی جائے گا آپ کے پیٹ میں. زیادہ نہیں کھا سکتے آپ. 3 دن کا کھانا آج کھاؤ گے آپ کہ میں 3 دن سفر میں جا رہا ہوں. یہ اونٹ پانی پی لیتا ہے, سٹور کر سکتا ہے. انسان سٹور نہیں کر سکتا ہے. کبھی آپ لوگوں نے سٹور کیا کہ کھانا رکھ لیا, روٹی کا ایک ٹکڑا, میں اس کو دوپہر میں چباؤں گا. یہ ایک روٹی کا ٹکڑا اس جبڑے میں رکھا, میں اس کو رات میں. ایسا کبھی کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں. جو پیٹ کی مقدار ہے نا, سائز ہے, اتنا ہی آپ کھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کھاؤ گے تو الٹی کرو گے. لیکن دیکھیں آپ دماغ کا سائز کتنا ہے, اتنا ہی چھوٹا. لیکن کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو آپ. جتنی آپ, ہم سے اچھا وہ شاہین پرندہ دیکھتا ہے میلوں دور سے. صرف پیروں سے ہم نے اشرف نہیں بنے ہیں. ہم سے تیز تو شیر چیتے بھاگتے ہیں. ہاتھوں کی وجہ سے ہم لوگ اشرف نہیں بنے ہیں. تو ہم سے اچھے تو جانور لڑتے ہیں ہم سے. نہ ہم چیتے جیسا تیز دوڑ سکتے ہیں, نہ پرندوں جیسے ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں, نہ مچھلیوں جیسا پانی میں تیر سکتے ہیں. پھر ہمارا رب ہمیں اشرف کیوں کہتا ہے بھائی؟ جب اللہ نے تو بنایا نا یہ سب. تمام مچھلیاں جو بنے ہیں, شیر, ہاتھی, شاہین, پرندے, تھکتے نہیں کبھی اڑتے ہوئے. اب یہ تمام اللہ نے بنائے اور بنا کر کہہ رہے ہیں اس میں بہترین میرا کوئی پروڈکٹ ہے. اتنے کریچرز میں نے بنائے, اس میں سب سے اعلیٰ اگر ہے تو وہ انسان, وہ آپ ہے, وہ آپ ہے, وہ آپ ہے. اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے. 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں, بس گزار رہے ہیں. مہینہ گزر جا رہا ہے, سال گزر جا رہا ہے. 10 سال پہلے کیا تھے, آج بھی ویسے ہی ہو. ایک ایک دن میں 1000 گنا ترقی کرنا ہے انسان. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا. ہاتھیوں کو کامیاب ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. شیر کو کامیاب ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. لمٹ زندگی ہے. جیسی 10,000 سال پہلے اگر ہاتھی تھے, جو زندگی تھی ان کی لائف سٹائل آج بھی ایسی ہے. جو 2000 سال پہلے کتوں کی زندگی, آج بھی ویسی ہی زندگی ہے. لیکن انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے. میوات میں بھی ترقی آئی کہ نہیں آئی؟ ٹیکنالوجی میوات میں آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیں. یہاں سے امریکہ بات کر پا رہے ہو فون پر. پہلے یہاں میوات سے دلی جانا آپ کو تو ایک ایک جیپ میں 80 لوگ بھی بیٹھ کے جاتے تھے, پتہ نہیں کہاں بیٹھتے تھے. اب خود کی گاڑیاں آئی ہیں, بسیں آئے ہیں, سب ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہ ٹیکنالوجی جب سے کیا آئی دنیا میں, ہر انسان مزہ لے رہا ہے ٹیکنالوجی کا. لیکن ہم ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں, انڈیویجولز ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں, مشینز ڈیولپ ہو رہے ہیں, انسان ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں. کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں؟ ذہن نہیں بنا رہے ہم. میں سلام کرتا ہوں عاقب محمد میواتی کو, جو اس سال شاید UPSC میں 196 یا 296 رینک لے آ کر IAS آفیسر بنے. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار ہم. میں سلام کرتا ہوں وہ 25 میواتیوں کو جو نیٹ ایگزام کلیئر کیے ہیں اس سال. ماشاءاللہ
آپ لوگ اگر عزم کر لیں کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے اور 5 وقت نماز، اس کے علاوہ جب تھک جاتے ہو تو 4-6 گھنٹے آپ سو جائیں، باقی کتابوں میں زندگی گزار لیں، انشاءاللہ بہت جلد میوات میں 25 نہیں بلکہ 250 مساجد، 700 مدارس، بے حساب مکاتب، کتنے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، بی ایڈ آپ کے پاس ہے، ڈی ایڈ آپ کے پاس ہے، ایم ایڈ آپ کے پاس میں، بی فارمیسی ہے، ڈی فارمیسی ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ 2 علماء دیکھیں آپ، ایک مولانا بدرالدین اجمل صاحب اور آپ کے ابا حضور، ماشاءاللہ کیا ٹائٹل ملا کام کرنے سے؟ وہ ٹائٹل جو کروڑوں روپے دینے سے آپ کو نہیں ملے گا، خادم القرآن والمساجد، یعنی مسجدوں کے خادم، قرآن کے خادم۔ تو کل روز قیامت میں جب مولانا غلام بستانوی صاحب جائیں گے اللہ کے پاس میں، تو آپ کو زبان کو کھڑے ہونا ہے۔ میں 28 سال کی جب میری عمر تھی، ڈو اور ڈس کا فرق مجھے نہیں معلوم تھا۔ انگریزی میں ایک مولانا ابھی کھڑے ہو کر کتنی اچھی انگریزی بول رہے ہیں، بس بی ایڈ کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ڈی ایڈ کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے۔ نوجوانوں، ہمت میں نے ہاری نہیں وہاں۔ میں گاؤں میں گیا، سلمز میں گیا، پڑھاتا گیا سلمز میں، گاؤں میں دھیرے دھیرے اپورچونٹیز ملے مجھے۔ گاؤں میں جا کر میں ٹیچرز کو پڑھانے لگا۔ پہلا سنڈے، ایوری سنڈے فری میں پڑھایا کرتا ہے، 50 ٹیچرز ہیں۔ دوسرا سنڈے 100 ٹیچرز ہیں۔ تیسرا سنڈے 200 ٹیچرز ہیں۔ جب 8واں سنڈے گیا ہے نا، 1000 کے اوپر ٹیچرز باہر کھڑے ہو کر سنتے تھے میرے لیکچرز۔ تب مجھے کانفیڈنس آیا کہ ہاں میں کچھ سکتا ہوں، مجھے لوگ سن رہے ہیں۔ تو پھر میں بھارت گھوم کر ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زائد بندوں کو، ٹیچرز کو میں نے انگریزی زبان سکھانے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج موٹیویشنل سپیکر کی طرح لوگ مجھے پہچان رہے ہیں۔ آپ نے عہد کرنا ہے بھائی، میں آپ لوگ سے اگر کمپیر کروں تو 100 گنا پیچھے ہوں میں آپ سے۔ میں کوئی ہوشیار اسٹوڈنٹ نہیں تھا، محنت کر کے یہ ساری چیزیں، مجھے اردو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے بھائی، پھر میں لیکچرز دے رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں، کیوں؟ دل سے بولتا ہوں، ایکسپیرینس کرتا ہوں چیزیں۔ میرے سپیچز میں کوئی شاعری نہیں ہوتی ہے، کوئی اردو کے ٹف ورڈز نہیں ہوتے ہیں، دیکھیے کامن لینگویج میں میں ایڈریس کرتا ہوں۔ فکر اگر آپ میں ہے تو آپ فتح کر سکتے ہیں ساری چیزیں۔ آپ تمام نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں کوئی بزنس میں تو وہ کامیابی نہیں ہے بھائی، آپ نے قومیں بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کامیابی صرف اور صرف ایجوکیشن سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی محنت کر لیں، پیسہ بنا لے ہوئے آپ، تو صرف آپ اور آپ کے 4 گھر کے ممبرز کو کچھ دن کی راحت، لیکن کتابیں آپ اگر پکڑ لیتے ہو اور علم سکلز حاصل کرتے ہو، صرف آپ کا گھر نہیں، آنے والے جنریشنز میں ٹرانسفارمیشن آئے گا، اس کا اثر آنے والے جنریشنز پر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تمام یہاں جتنے بزرگ ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، کوئی ایک سکول چلا رہا ہے تو اس سکول کو آپ پروموٹ کریں، کرٹیسائز نہ کریں، اس کو گرانے کی کوشش نہ کریں، اس میں کیا فلاز ہے، کیا نقص ہے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، وہ اس کو اپنا ادارہ سمجھیں، اور وہاں جا کر آپ اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے علماء حضرات سے بات کہ اللہ نے وہ جلنے والی جو تاثیر ہوتی ہے وہ نکال دیا آگ سے، تو بالکل ٹھنڈک مست آپ کا جو ہے سفر تھا اس میں۔ لیکن ایک پرندہ اپنے چونچ میں پانی لے کر وہ پانی پھینکتا ہے، پرندہ آگ بجھانے کی کوشش، تو وہاں کچھ دوسرے پرندے طنز کر رہے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چونچ میں 2 قطرے پانی لے کر ایسی بھینکر، ایسی خطرناک آگ تو بجھا سکتی ہے، یہ طنز۔ تو سنو نوجوانوں، وہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے نبی کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو کیا کر رہا تھا، تو میں اس دن جواب دوں گی یا دوں گا کہ یا اللہ، جتنی چونچ تو نے مجھے دی ہے نا،
اس چونچ میں جتنا پانی آ سکتا ہے اتنا پانی ضرور ڈالا میں نے لا کر اس میں بجھانے کے لیے. تو اگر کوئی ادارہ چل رہا ہے تو آپ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کرٹیسزم سے قومیں نہیں بنتی, کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے. جن کے پاس مال تھا وہ پورا مال دے دیے, جن کے پاس طاقت تھی جنگوں میں شہید ہو گئے, جن کے پاس وقت تھا پورا وقت دے دیے, جن کے پاس نوجوان بچے تھے دین کے نام پر بچوں کو قربان کر دیے. جو چیز صحابہ کے پاس تھی وہ سب کنٹریبیوٹ کیے. قومیں کیسے بنتی ہیں؟ کنٹریبیوشن سے قومیں بنتی ہیں, کرٹیسائز کرنے سے نہیں بنتی. آج ذرا اچھا کام آپ کرنے لگیں گے حسد پیدا ہو جاتی ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, آپس میں ہی دشمن رہتے ہیں. اب یہاں پر اتنے لوگ ہیں, میں پوچھوں آپ کا دشمن کون تو آپ کوئی چیف منسٹر کوئی پرائم منسٹر کا نام لینا, لیکن سب اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, وہ سب سے بڑا دشمن. حسد, جلن, مذاق, کرٹیسائز کرنا, پکڑ کر کھینچنا, کامیابی اللہ دے رہا ہے کامیابی اور ہم جل رہے ہیں. تو جب ہم حسد کر رہے ہیں کسی کے کامیابی پر آپ حسد کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے فیصلے پر آپ حسد کر رہے ہو تو پھر انجام کیا ہوگا سوچنے والی بات ہے. یہ زبانوں کا زمانہ ہے, یہ سکلز کا زمانہ ہے. جتنے سکلز سیکھیں, اب لوگ سب بھر گئے بس میں. اب ڈرائیور آ کر مائی سے کہہ رہا ہے مائی اٹھو گاڑی چلانے کا, پیچھے بیٹھ کر چلا لیتے. اب اس کو معلوم نہیں بیچاری کو کہ گاڑی آگے سے چلتی ہے یہاں. اس کے پاس بہت بڑا چیز کے لیے میں نکل رہا ہوں, میں بزی ہوں, میں کہیں نہیں. زندہ مثال ہے, دیکھیے کل حج پر جا رہے ہیں حضرات, آج میوات میں, پھر فرید آباد میں, کل احمد آباد میں, سفر پر ہی سفر نکل زندگی گزر رہی ہے آپ کی. کچھ پانا ہے آپ نے تو کچھ کھونا ہے. میں نے کہا کہ حضرت میوات ہم بعد میں جاتے ہیں, اچھا پروگرام کریں گے, تھوڑا ایک دن تو آرام کر لیں گے دلی میں. تو پتا ہے مولوی حذیفہ صاحب نے کیا کہا, مجھ سے 2-3 سال چھوٹے ہی ہیں اور کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آرام تو جنت میں کرنا ہے, ہم نے جانا ہے, یہاں ہم نے محنت ہی محنت کرنا ہے. آدھا گھنٹہ بھی مل جائے تو فائدہ اٹھانا ہے. 1 گھنٹے کا وقت ملا سعودی ایمبیسی میں, آج ہماری بات چیت کی ایمبیسڈر سے, ویزا وغیرہ لے کر میوات دوپہر میں نکلنا تھا فرید آباد کے لیے, تو 2 گھنٹے کا تھا. اس میں بھی ہندوستان کے سب سے ٹاپ IAS IPS کی جو ٹریننگ دیتے ہیں سمیر صاحب, ان سے 2 گھنٹے ملاقات کیے ہیں. اتنا بزی کون ہے؟ عالم دین. کس سے بات کر رہے ہیں؟ IAS IPS. مدرسے کے بچے کیسے بن سکتے سمجھاؤ آپ. میں تیار ہوں, آپ کو کیا چاہیے بتاؤ, میں دینے کے لیے تیار ہوں. علماء